اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے۔ سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے اور انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے آج صبح دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جو اب سنا دیا گیا ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی کے 2 لاکھ مچلکوں کے عوض یہ ضمانت منظور کی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اس وقت آگاہ کر رہے ہیں۔ سینیٹر اعظم سواتی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عمر مہتاب برنی سے مزید تفصیل جانیں گے۔ عمر بتائیے گا اور کیا دلائل دیے گئے، آج کیا محفوظ فیصلہ میں سنایا گیا؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے متنازع ٹویٹ کیس میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے اور یہ ضمانت جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی ہے۔ آج سماعت کے دوران اعظم سواتی کے وکیل بابر اوان عدالت میں پیش ہوئے تھے اور دوران سماعت جو خط تھا اعظم سواتی کا جو انہوں نے جیل سے جسٹس عامر فاروق کو لکھا تھا، وہ خط جو ہے وہ بابر اوان کی جانب سے واپس لیا گیا کیونکہ اس خط میں عدالت پر عدم اعتماد کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بابر اوان کی جانب سے وہ خط جو ہے وہ واپس لیا گیا۔ اس کے بعد دلائل دیتے ہوئے بابر اوان نے کہا کہ اعظم سواتی جو ہے ان کو جو ہے ان پر جو ایف آئی آر درج کی گئی وہ تاریخ کی ایک پہلی ایف آئی آر ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل جو ہے شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی اے ہے ان کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ جو سماعت ہے اس کو آگے ملتوی کیا جائے کیونکہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے وہ موجود نہیں ہے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ ایف آئی اے کا کیس ہے، اس میں اسپیشل پروسیکیوٹر کی ضرورت نہیں، جس پر ایف آئی اے کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ اعظم سواتی پر پہلے بھی اس نوعیت کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا تھا لیکن انہوں نے 2 بار جرم کا ارتکاب کیا۔ تاہم عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ سناتے ہوئے ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے اور 2 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ جی اچھا عمر، ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا رہائی کب تک عمل میں لائی جائے گی؟ کون سی جیل میں ان کو رکھا گیا ہے؟ جی دیکھیں، رہائی جو ہے اب سے کچھ دیر بعد جب ریٹرن آرڈر آئے گا اس کے بعد ضمانت کے مچلکے جو ہے وہ جمع کروائے جائیں گے اور پھر جو روپکار ہے وہ جاری کی جائے گی۔ جو روپکار جو ہے وہ جہاں پر ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پر لے کر جائی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور آج سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے اعظم سواتی کو اڈیالہ جیل جو ہے وہ قید کر رکھا گیا، اس کے بعد سی آئی اے اسلام آباد میں بھی وہ کافی عرصہ رہے، تو اس وقت شاید اعظم سواتی جو ہے وہ سی آئی اے اسلام آباد میں قید ہے اور جہاں پر ان کو جو ہے وہ سی آئی اے کی تحویل میں رکھا گیا ہے۔ تو یہاں سے جب روپکار ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ روپکار جائے گی سی آئی اے اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ آزادی کا پروانہ مل جائے گا، جس کے بعد اعظم سواتی کو جو ہے وہاں سے رہا کر دیا جائے گا۔ جی اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا پروسیکیوشن کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کیے جانے کی بھی اطلاعات ہیں آپ کے؟ جی بالکل، پروسیکیوشن جو ہے اس کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے۔ تاہم آج ہم نے یہ دیکھا کہ جب پروسیکیوشن سے کہا گیا کہ وہ اس درخواست پر دلائل دیں تو ایف آئی اے کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ جو ہمارے اسپیشل پروسیکیوٹر ہے رضوان عباسی وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے اور درخواست جو ہے وہ آگے اس کی سماعت ملتوی کی جائے اور ابھی اس پر کارروائی نہ کی جائے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایف آئی اے کا کیس ہے اور یہاں پر پروسیکیوشن اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے ان کی ضرورت نہیں ہے، ایف آئی اے کے وکیل ہی اس پر دلائل دے۔ تو ایف آئی اے کے وکیل جو ہے وہ کچھ خاطر خواہ اس پر دلائل نہیں دے سکے اور لگ یہی رہا تھا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ پوری طرح سے انحصار کر رہی ہے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے ان پر، لیکن آج وہ یہاں پر موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا دلائل مکمل ہونے کے بعد اور سنا دیا گیا۔ اب امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ چیلنج بھی کر سکتی ہے اور اس پر مزید جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کر سکتی ہے، لیکن فی الحال جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کو ضمانت دے دی ہے اور اعظم سواتی جو ہے وہ ان کی رہائی اب ممکن ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، اعظم سواتی کی رہائی اب ممکن ہو سکے گی۔ عمر مہتاب، آپ نے اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔